ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے اور جس طرح بیگ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جنگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی بھی گفتگو سے یہ آیا کہ جو بائیڈن کا جو بایوگرافی لکھنے والے بندے نے بھی اس کے باڈی لینگویج بتا دی ہے کہ یعنی یہ جنگوں سے جو ہے وہ اس میں انوالو کرے گا امریکہ کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی پلان کرنی چاہیے؟ جی وسیم صاحب، آخر میں صرف یہی بات کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی کی ہسٹری دیکھ لیں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد امریکہ کو کون گورن کرتا ہے، اصل میں ڈیپ سٹیٹ وہاں پہ کیا چاہتی ہوتی ہے، اور ان کے فارن ایسٹس جو ہیں اور ان کے فارن جو اس وقت جس کی طرف نظر انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کو سامنے رکھ لیں۔ چائنا اور رشیا کے اگینسٹ ان کا اس وقت جو محاذ کھلا ہوا ہے وہ اس کو سامنے ہم رکھ لیں۔ ہمارے ریجن کے بارے میں جو امپورٹنس آخر الزمان میں احادیث کے اندر، ہمارے ریجن کی امپورٹنس جو کہ آخر الزمان یعنی کہ اینڈ ٹائمز کے اندر احادیث کے اندر سامنے آتی ہیں، ان کو سامنے رکھ لیں۔ پھر یہ کہ ان کا جو زائنسٹ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اس کے ساتھ وابستگی امریکہ کی جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں زائنسٹ ہیں اور وہی کنٹرول میں ہیں اصل میں، اور وہ ایک رول ادا کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے تاکہ وہ فیوچر کی رولنگ پاور بن سکے۔ اور ان کا سارے کا سارا جو میڈیا ہے، ان کی ساری جو ٹریجری ہے یعنی کہ جتنی ویلتھ ہے، بزنسز ہیں، یہ ساری جو معاملات ہیں، مانیٹری ہو، اکنامک ہو، ان سب کو کیونکہ اسرائیل کے گرد پوری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، محور ان کا اسرائیل ہے، تو ان سب کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے لیے پھر اس میں کیا ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں پاکستان کو ایک کیا رول پلے کرنا چاہیے اور کس طرح اس آنے والے امپینڈنگ جسے کہتے ہیں ایک ڈیزاسٹر، اس سے بچا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکلی بھی اور ہماری ایتھنسٹیز کی بیسس پہ بھی جو بہت زیادہ ہمیں تفریق نظر آتی ہے نا، اس کو منیمائز کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اپنے آپ کو وائبرنٹ کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں، مطلب وائبرنٹ اور سٹیبل کرنا ہوگا پاکستان کو، اپنے آپ کو ایک اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تیسرا ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا پاکستان کے لیے پاسبل ہو اتنا پاکستان اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے۔ ایک جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے وقت آئے گا، شاید ابھی نیئر فیوچر میں نہ بھی آئے تو کچھ عرصے کے بعد آئے گا کہ پاکستان ول ہیو ٹو میک اے چوائس۔ فینس سٹنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ پاسبل نہیں ہوگی زیادہ دیر کے لیے، کیا فینس پہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کبھی اس کی طرف ہوں کبھی اس کی طرف ہوں۔ جو نئے بلاکس اور جو نئی پیش بندیاں دنیا میں ایک سامنے نظر آتی ہیں ہمیں، خاص طور پہ امریکہ اور اینٹی امریکہ بلاکس کی صورت میں، اس میں آنا پڑے گا پاکستان کو کسی نہ کسی ایک کی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فوری طور پہ تو شاید نہ آئے، لیکن حالات مجبور کر دیں گے ہمیں۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ آ سکتا ہے 9/11 کے بعد جو آیا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ ہیں؟ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ یہ آنے والی ہے سچویشن بظاہر نظر آتی ہے۔ الائنسز پاکستان بنائے مسلم ممالک کے ساتھ پریفریبلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلم ممالک کے ساتھ نہیں بنائے جا سکتے۔ رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اچھے الائنسز بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کو ہم فیوچر کے اندر ان کو اچھے اسلامک بلاکس کی بھی کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جب وقت آئے، جب موقع ملے اس چیز کا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکلی ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور اس آئیڈیالوجی سے جڑ جانا پڑے گا جس کی بیسس پہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔